جہاں جاتا ہوں سبز چادر نظر آتی ہے، یہ مولانا گل محمد کو چادر نظر آتی ہے اور ملا کو پادر نظر آتا ہے۔ ارے اس چادر کو دیکھ، یہ چادر کا رنگ دیکھ، اس چادر کی محنت دیکھ، اس چادر والے کا فیض دیکھ، اس چادر والوں کے کتابوں کو دیکھ، اس چادر والے کی تقریر کو دیکھ، اس چادر والے کی تصویر کو دیکھ، اس چادر والے کی تقریر کو دیکھ، اس چادر والے کی گفتار کو دیکھ، اس چادر والے کے اخلاق کو دیکھ، اس چادر والے کے سینے کو دیکھ، اس چادر والے کے صبر کو دیکھ۔ صبر یہاں نظر آ جائے گا، اللہ کی قسم کا اخلاق یہاں نظر آ جائے گا، تقریر یہاں نظر آ جائے گی، حسین تصویر یہاں نظر آ جائے گی۔ اس میرے پیر کے سینے کو، میرے پیر کے صورت کو، میرے پیر کے سیرت کو اللہ کے رسول نے ایسا بنایا ہے کہ خدا کی قسم سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، شان اعلیٰ، صبر اعلیٰ، مقام اعلیٰ، فیض اعلیٰ۔ اب بھی مجھے کہا مولانا کسی کو بولنا نہیں ہے، میں نے کہا جی دیگڑی رچھی دو، دیگڑی انہیں کے جو ہیٹھوں باہڈے پانی رچھے سے وہ بھلی ڈھک بند کرے بٹو سروں رکھے سے، پر پھوکا تو چھڑی دی نا وٹ میں، وہ بھی پاسن ماں دوہاں کر دی، ڈھک ڈنو ویوا، یہ باپ دوہاں تھا نکرن سائیڈ ماں انہا گالہائنوں کنوں کو جھوئیو۔ بہرحال میرے دوستو، اگر آپ اپنے باپ کی گالیاں نہیں برداشت کر سکتے، باپ کی غیبت نہیں برداشت کر سکتے، آپ اپنے بھائی کی غیبت نہیں برداشت کر سکتے، آپ اپنے بیٹے کے اوپر ایک بال بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو میں پیر پر کیا برداشت کر سکوں گا؟ آجا، اگر تجھے سودا کرنا ہے سامنے آجا، اوے فتوہ لگانے والا ملا آجا، میں ماتری میں چیلنج کر کے جاتا ہوں، سامنے آگ جلا، اگر تو میرے پیر کے بارے میں بولتا ہے میں آگ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، تو بھی آ جا، اگر تو حق پہ ہے تو تو بچ جائے گا، اگر میں حق پہ ہوں تو میں بچ جاؤں گا۔ لیکن فتوہ لگانے سے نہیں رکے جائیں گے یہ عاشق۔ میں نے ملا بدک تجھے دیکھ لیا ہے کہ فتوہ لگانے والے، گھوٹکی والے یا کہاں کے بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، نام ادھر لوں گا جدھر کے ہوتے ہیں، ادھر بولتا ہوں، پھر کہتے ہیں جی یہ تو بلوچستان کا ہے نا۔ میں نے کہا میں ماتلی کا ہوں، بلوچستان کا نہیں ہوں۔ زور سے بولو، بس آپ کو برداشت نہیں ہوتی تو گھر میں بیٹھ جاؤ۔ ایک شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان نے صرف آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ شیطان آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ کہتے مشہور ہونا چاہتا ہوں، مشہور۔ ارے یہ اللہ کے ولی کے بارے میں فتویٰ لکھتا ہے اس لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ میں نے کہا تو ایسا مشہور ہوگا جیسا ابلیس ہوا ہے۔ چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ ابلیس ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، ننڈو بھی جانے وڈو بھی جانے۔ آج کہ تو کہ ایڈی مشہوری جو شوق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اچ دل پر سائیں کے خلاف فتویٰ لے کر تو شیطان مانگر وڈو مشہور تھی دے۔ کیا مت تائی لعنت حلن دائی پئی، بیان وچھندائی دہی فقیر تو کہ وچھندو رہا دو۔ بہرحال الحمدللہ یہ میرے پیر کا آستانہ ہے، یہاں بولا نہیں جاتا، بولتا ہوں لیکن پابندی ہے۔ بہرحال ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، خدا اپنے کلام میں کہہ رہا ہے، بے شک میری رحمت، اللہ کی رحمت اور کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی، محسنین کے پاس ملے گی۔ جو بندے محسنین ہیں، ارے محسن سے مراد کیا ہے؟ محسن تو حسین ہوتے ہیں، محسن تو خیر خواہ ہوتے ہیں، محسن تو الحمدللہ سب پر نظر کرم کیا کرتے ہیں۔ آ جاؤ میرے پیر کے آستانے پہ آنے والوں، کسی بھی جماعت سے تیرا تعلق ہے لیکن یہ سب کا محسن ہے، یہ سب کا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے جس نے نجدیوں سے نکال کر مجھے سنی بنا دیا۔ یہ میرا محسن ہے، یہ محسن اسی کو کہتے ہیں۔ آج میں نے 4 سال پہلے اس اسٹیج پر جناب واحد بخش چامان کو دیکھا تھا کہ داڑھی نہیں تھی، آج میرے سامنے آیا، میں نے داڑھی سے بوسہ لیا، کان میں کہہ دیا کہ مبارک ہو، ذرا کھڑا ہو جا، ہے بیٹھا ہوا۔
آپ ان کی تصویر کو پہلے بھی دیکھ لو، میں نے یہاں ہی دیکھا تھا، خدا کی قسم آج مجھے سامنے نظر آیا، یہی مجھے دل میں شوق ہوا کہ الحمدللہ یہ میرے پیر کا فیض ہے، یہ میرے پیر کا حسن اور جمال ہے، اخلاق ہے، جس نے ہزاروں کو دیندار بنا دیا۔ آؤ یہاں پر آؤ، یہاں اور کوئی سودا نہیں، سودا عشق کا ہے، سودا اتباع رسول کا ہے، سودا اللہ کی عبادت کا ہے۔ یہاں سے عبادت ملے گی، یہاں سے عشق رسول ملے گا، یہاں سے اتباع رسول ملے گا، یہاں سے سنت رسول مل رہی ہے۔ آ جاؤ، پھر کیوں جس دروازے پہ ہم بار بار نہ آ جائیں؟ ہم کیوں نہ بولیں کہ آ جاؤ، ہمارا ڈاکٹر اچھا ہے، ہمارا حکیم اچھا ہے، اس حکیم کے پاس آ جاؤ۔ اے دلوں کے مریض آ جاؤ، دل پر انگلی رکھ کر کہتے ہیں اللہ یہ ایسی دوائی ہے، یہ ایسی دوائی ہے کہ نہ تیری دل میں درد ہوگا نہ مرض ہوگا، یہ دل مرنے کے بعد بھی نہیں مرتی۔ بہرحال میں تقریر زیادہ لمبی چوڑی کرتا نہیں، یہاں پر میری تقریر چلتی نہیں، بس جو کچھ کہا ہے الحمدللہ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول اور مقبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ اور میرے پیر کے برادران کو اللہ میرے پیر کے صاحبزادگان کو خضری حیاتی عطا فرمائے۔ آپ نے میرے سے پہلے تقریر کے اندر میرے پیر و مرشد کے بڑے صاحبزاد، بڑے برادر حضور قبلہ عالم سائیں حسن اللہ دامت و برکاتہم العالیہ، ان کے نکلے ہوئے الفاظوں پر قربان ہو جاؤں، میں لبوں پر قربان ہو جاؤں۔ کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے ہم 9 بھائیوں کو ایک بھائی چن کے لے دے دیا ہے۔ زور سے نہیں بولا سبحان اللہ۔ ارے ہر میرے پیر کے برادر کو دیکھو گے، سیرت دیکھو، صورت دیکھو، چہرہ دیکھو، سجاوٹ دیکھو، چہرے پہ سنت دیکھو، اللہ قربان جاؤں کیسے سنتیں ہیں، کیسی سیرت ہے۔ یہ فیض نہیں تو کیا ہے؟ ملا کا بیٹا داڑھی مڈا رہا ہے، ملا کا بھائی داڑھی مڈا رہا ہے، ارے گھر میں بیوی پردہ نہیں کرتی، ارے بچہ نماز نہیں پڑھتا، مولوی بیزار ہے، میرا بچہ چرسی ہو گیا، میں مولوی آدمی، میرا بیٹا بڑا داڑھی مڈا بن گیا، میرا بیٹا ڈاکو بن رہا ہے، ارے میرا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے۔ آؤ خدا کی قسم یہ بیٹا ہے، مولوی کا بیٹا اچھا نہیں ہوتا، مولوی کے بیٹے کی تقدیر نہیں بدلتی، یہاں تو ہزاروں کی تقدیر بدلی ہوئی ہے، ہزار تو کیا لاکھوں کی تقدیر میرے پیر نے بدلا دی ہے۔ جو برادر بھی ساتھ ہیں، بیٹے بھی ساتھ ہیں، رفقا بھی ساتھ ہیں، خلفاء بھی ساتھ ہیں، بڑے بڑے خلیفے